حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں میری عمر تھی کوئی 10 سال یا 12 سال، یہ عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نوں تے میں کھیڈاں کھیڈ دی بھل گئیاں، کجل پایا سی یار دے ویکھنے نوں پھر اون دی یاد وچ ڈل گئیاں، وارث شاہ اس گلی میں کدی نہ رلدی پر ہن تا رل گئیاں۔ اب فقہی مسئلہ کیا ہے، جب دو لوگ ہوں آپس میں، جب وہ عبادت کر رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، تو وہ چاہیے کہ وہ اکٹھے ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں میری عمر تھی کوئی 10 سال یا 12 سال۔ یہ عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا زاد ہیں، حضور کی چچا ہے نا حضرت عباس، یہ ان کے لخت جگر ہیں۔ اور حضرت میمونہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نا جو زوجہ مطہرہ ہے، ام المؤمنین، ہم سب کی جو ماں ہے، حضرت میمونہ کے یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ بھانجے ہیں۔ کہتے ہیں حضور جب میری خالہ کے گھر یعنی اپنی زوجہ کے گھر میرے آقا جلوگر تھے تو ایک روز میرا دل کیا کہ میں رات جو ہے وہ حضور کی صحبت میں گزار 10-12 سال۔ ذرا ادب اور عشق دیکھیے، عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نوں تے میں کھیڈاں کھیڈ دی بھل گئیاں، کجل پایا سی یار دے ویکھنے نوں پھر اون دی یاد وچ ڈل گئیاں، وارث شاہ اس گلی میں کدی نہ رلدی پر ہن تا رل گئیاں۔ 10-12 سال کی عمر ہے، لیکن عشق جب ہوا حضور کے ساتھ تو کہتے ہیں کہ میں حضور کے گھر چلا گیا، رات کو نا میں حضور کے گھر رات میں نے گزاری۔ ارادہ یہی تھا کہ حضور کو دیکھوں گا رات بھر حضور کیسے عبادت کرتے ہیں، حضور کے ساتھ مل کر میں بھی عبادت کروں گا۔ تو حضرت عبداللہ 10-12 سال کی عمر، ذرا غور کیجئے، یہ ادب جو ہے یہ اولادوں کے اندر انڈیلنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو بتایا ہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا ہوتا ہے، حالانکہ حضور نے فرمایا جو چاہتا ہے اپنی اولاد کو کہ وہ فرما بردار بنے تو حضور نے فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنی اولاد کو 3 طرح کی تربیت سکھاؤ، 3 باتیں اپنی اولاد کو گھٹی میں سکھاؤ۔ یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت اولاد کو سکھاؤ، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ آج والد کو پتہ نہیں حضور کی سیرت کیا ہے، حضور کا خلق کیا ہے، حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار کیا، تو وہ اولاد کو کیا سکھائے گا؟ فرمایا ادبوا اولادکم، اپنی اولاد کو سکھاؤ، جو چاہتا ہے میری اولاد فرما بردار ہو، کل کلاں بڑھاپے میں میرا سہارا بنے، وہ اپنی اولاد کو بچپن میں یہ 3 باتیں سکھائے۔ وہ کیا؟ پہلی میرے آقا نے فرمایا حب نبی، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ اپنی اولاد کو۔ آج ہم بحیثیت والدین اپنے گریبانوں میں جھانکیں، کیا ہم نے کبھی اولاد کو لیکچر دیا؟ یہ لیکچر تو دیتے ہیں میرا ادب کیا کرو، جب میں کھڑا ہوں میرے آنے کے لیے اس وقت کھڑے ہو جایا کرو، ادب کیا کرو، میری بات مانا کرو۔ کیا یہ بھی بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا بھی لازم ہے، حضور کی سیرت کو اپنانا بھی لازم ہے؟ حضور کی سیرت کیسی تھی؟ فرمایا اپنے نبی کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ دوسری بات میرے آقا نے فرمایا حب اہل بیتی، میری اہل بیت کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ کہ آج ہم نے اپنی اولاد کو سکھایا کہ حضور کی اہل بیت، حضرت امام حسن مجتبی، امام حسین، حضرت علی المرتضی، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، بے دم یہی تو 5 ہیں، مقصود کائنات خیر النساء حسن و حسین مصطفیٰ علی۔ تو فرمایا میری اہل بیت کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ کیا ہم نے سکھائی؟ تیسری بات میرے آقا نے فرمایا جب میری محبت، میری آل کی محبت سکھا لی، تیسری تم نے جو بات سکھانی ہے وہ تلاوت القرآن، تلاوت قرآن اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ یہ والد کی ذمہ داری ہے، والدہ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو قرآن پاک سکھانا۔ یہ آج قاری صاحب کا تو احسان ہے، آپ کے بچوں کو قرآن پاک پڑھا جاتے ہیں، صاحبان ذی وقار، ذرا غور کیجئے، لیکن ان کا ادب نہیں ہے، ادب نہیں ہے۔ آج ٹیوشن جو ہے وہ سکول کی ٹیوشن کے لیے وہ ہزاروں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن قاری صاحب پڑھانے آتے ہیں تو قاری صاحب 500 ہدیہ دیں گے۔ معاذ اللہ، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم آج کس حالت میں چلے گئے، آج ہم کہاں چلے گئے۔ تو فرمایا یہ قرآن سکھانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، قاری صاحب کی ذمہ داری نہیں، امام صاحب کی ذمہ داری نہیں، بلکہ تمہاری ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو یہ سکھانا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میری 10 سال عمر تھی، تربیت کی تھی والدین نے، تو کہتے ہیں حضور کی صحبت میں گیا، حضور آرام فرماتے، کہتے ہیں جب رات کا پہر گزرا نا تو حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اچانک بیدار ہو گئے۔ کہتے ہیں میں 10 سال میں تھا لیکن میں جاگ رہا تھا دیکھنے کے لیے کہ حضور کی عبادت کا معمول کیا۔ حضور اٹھے نا اور حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ساری قوم سو گئی، ستارے بھی چھپ گئے،
لیکن حی و قیوم پروردگار تو جاگ رہا ہے. یہ میرے آقا کے کلمات تھے. حی و قیوم، وہ جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، جو ہمیشہ زندہ ہے، وہ تو جاگ رہا ہے. فرمایا اور حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ آل عمران کی آخری آیات کی تلاوت کی، اور حضور نہ بڑھے اپنے مشکیزے کی طرف. کہتے مشکیزے سے حضور نے وضو کیا. کہا حضور کی ابتدا میں نے بھی وضو کر لی. اب حضور نے نوافل شروع کرنے کے لیے میرے آقا نے نماز شروع کر دی. کہتے ہیں میں بھی حضور کے پیچھے نا بعین ہی پیچھے میں کھڑے ہو گیا، بائیں سائڈ حضور کے پیچھے کھڑا ہو گیا. اب فقہی مسئلہ کیا ہے، جب دو لوگ ہوں آپس میں، جب وہ عبادت کر رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، تو وہ چاہیے کہ وہ اکٹھے ہو جائیں. اب حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں ادباً میں پیچھے کھڑا ہو گیا. کیوں؟ حضور کی بارگاہ، حضور ہیں، اللہ کے رسول ہیں، میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں. کہتے ہیں حضور نے نماز کے دوران میرا بازو پکڑ کرنا حضور نے اپنے سامنے، حضور نے اپنے ساتھ کھڑا کر دیا دائیں سائڈ. کہتے ہیں حضور نے کھڑا کیا، میں پھر پیچھے چلا گیا. کہتے ہیں حضور نے پھر دوسری بار پھر مجھے جو ہے دائیں ہاتھ سے پکڑ کر حضور نے پھر کھڑا کیا. کہتے ہیں میں پھر پیچھے چلا گیا. حضور نے تیسری بار کیا. کہتے ہیں میں پھر تیسری بار بھی پیچھے چلا گیا. کیوں؟ حضور کی بارگاہ ہے. کہا میں اس قابل، میں حضور کے ساتھ کھڑا ہوں. کہتے ہیں جب نماز مکمل ہوئی تو حضور نے مجھ سے فرمایا اے عبداللہ ابن عباس، اے بچے، میں نے جب 3 بار تمہیں اپنے ساتھ کیا تو تم کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے جب کلمات ادا کیے نا تو کہتے ہیں حضور نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، اور حضور نے پھر وہ مجھے دعائیں دی کہ آج تک وہ دعا کسی کو میرے آقا نے نہ دی. کہا میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میری یہ مجال کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑا ہوں. کہا میں اس قابل نہیں یا رسول اللہ کہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. کہا حضور نے سینے سے لگایا، اللہ سے دعا کی اے میرے مالک عبداللہ ابن عباس کا سینہ کھول دے، اور عبداللہ ابن عباس کو تو قرآن کا فہم عطا فرما، دین کا فہم عطا فرما. میرے آقا کی دعا کا اثر کیا ہوا؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور کی امت میں سب سے بڑا جو مفسر ہے وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ. اب مجھے بتائیے ادب رسول کا صلہ کیا ملا کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح دعاؤں سے نوازا.